کراچی سینٹرل میں کوئی علاقہ نہیں اسٹریٹ کرائم سے محفوظ نہ رہا۔ روزانہ کی اگر بات کی جائے تو سینکڑوں وارداتیں ہوتی ہیں۔ جوہر آباد کے حدود میں وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح دکاندار سے سامان لیتے ہیں اور گن پوائنٹ سے اس کی دکان کی صفائی کرتے ہیں۔ موبائل اور پیسوں سے محروم کر دیا گیا۔ جرائم عروج پر جرائم کے خلاف حکومت کیا کرے گی؟ ایک اور واردات جو 25 جنوری کو جوہر آباد تھانے کے حدود میں ڈکیتی کی مزاحمت پر نوجوان جاں بحق۔ شہر کراچی میں کب تک خون کی ہولیاں کھیلی جائیں گی؟ کراچی فیڈرل بی ایریا دستگیر بلاک 15 میں جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت عبدالمعیز ولد عبدالحفیظ عمر 36 سال۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح گولی ماری گئی۔ ہر روز نہ کوئی واقعہ یہاں پیش ہو رہے ہیں، چوری کا، ڈکیتی کا، گاڑیوں کا، بائکوں کا، موٹر سائیکل کا، ہر چیز کا یہاں پہ جنا، یعنی مہینے میں کوئی نہ کوئی ہر وقت جو ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں یہ ہو رہی ہے واقعات۔ کسی نے کمپلین کی، پولیس کو بتائی اس طرح؟ پولیس والے جب واقعہ ہو جاتے اس کے بعد پولیس والے پہنچ جاتے ہیں، یہی چیزیں اور کوئی یہاں سے ان کو خود پتہ نہیں کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہے۔ ہمارے تانے میں کوئی یہ وہ ہر بات میں قریب ہے، لیکن جب وہی واقعہ بھی یہ تو آپ کے سامنے یہ واقعہ وہ اس کے بعد پولیس والا پہنچ جائے گا، وہ بات تو چلے گئے۔ معاشیوں کو یا بس پیدے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ابھی 2 دفعہ میرے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے، میں اوپر سے چابی لے رہا ہوں پڑھانے کے لیے، پیچھے سے ڈکیتی ہو رہی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ پیچھے ہی اس میں غوث مسجد ہے اس کے قریب پارک ہے، اس میں 2-3 دفعہ ایسے واقعات ہوئے۔ وہ جو خود گھر والے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس بھی تو ان کو جب علم ہو جاتا ہے اس چیز کا تو وہ تو پکڑ لیتے، کئی بار پکڑا بھی ہے، اور کبھی جب بعد میں آ جاتے پھر قانونی تو کرتے نا۔ نکلتے تو کیا خوف کا احساس ہوتا گلیوں؟ ظاہر بات ہے، یقین کریں ابھی پہلے موبائل لے کے آتے تھے دوسرے پیٹرول والے، اب تو نہیں لے کے آتے، بٹن والے آتے وہی کھول کے لیے سے۔ الرحمن الرحیم۔ میں جی فیملی سے آ کے ملی ہوں، اور ان کو پہلے تو میں بتاؤں گی کہ میں خود بھی کراچی کی بیٹی ہوں، اور میرے اپنے 2 بھائی شہید ہوئے اس کراچی میں، اس کراچی کی سیاست میں، انہیں حالات میں، تو میں بڑا کنیکٹ کرتی ہوں اس غم کو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف بات کرنے آئی ہوں، حکومتی نمائندے کے طور پہ بات کرنے آئی ہوں، میں اس غم کو کیونکہ سہ چکے ہیں ہم، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا تکلیف ہے، اور کتنے بھی میں ان کو تسلی دے دوں وہ غم کم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن بحیثیت حکومتی نمائندہ میں ان کو یقین دہانی میں نے کرائی ہے، بھابھی کو بھی، ان کو بھائی کو بھی، کہ ہم پوری کوشش کریں گے، سیم صاحب کی خاص انسٹرکشن ہے ہمیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان قاتلوں کو پکڑا جائے، ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ حالات میں آپ خود اگر آپ دیکھیں پچھلے سال کی نسبت کمی آئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سندھ پولیس کام نہیں کر رہی، کہ جہاں ان کی ایفرٹس ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی جانیں جا رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ پولیس والے بھی آن ڈیوٹی کتنے شہید ہو رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، اسی ملک کو سرو کرنے آئے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی دیکھیں کہ جیسے ہماری بھی جانیں، ان کی بھی جانیں، وہ بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ بھی ایفرٹس کر رہے ہیں، نکلے ہیں دن رات، تو ان کو یہ بھی یقین دہانی کرائیے کہ پکڑے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جو بات کی ہے، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں ان کے بہت، میں بھی بچوں سے ملی ہوں، بھابھی سے ملی ہوں، تو میں سیم صاحب سے یقین ان تک پہنچاؤں گی کہ اگر ان کی کفالت کے لیے، ان کی آگے کی ٹیک کیئر کے لیے، بچوں کی پڑھائی کے لیے سیم صاحب کچھ ایکشن لے سکیں، کچھ کر سکیں، تو میں یقیناً وہ بات پہنچاؤں گی۔ دیکھیں کراچی اٹس اے میٹروپولیٹن سٹی، اگر آپ کہیں باہر بھی جائیں نا، جیسے میں ابھی ریسنٹلی امریکہ ہو کے آئی ہوں، نیو یارک کا بہت بڑا نام ہے، لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ کرائم ریٹس دیکھیں تو آپ کہیں گے کراچی میں تو کچھ بھی کرائم ریٹ نہیں ہے۔ تو یہ میٹروپولیٹن سٹی، ہمیں تھوڑے سے ڈائنامکس بھی دیکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے ہماری پولیس کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن میں اگین کہوں گی کہ جب جرائم ہوتے ہیں ہم کمی بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سیف سٹی پروجیکٹ جو شروع کرنے جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ، اسٹیٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خاص ہدایت پر، تو اس میں بھی یہی ہے کہ کیمراز بڑھائے جائیں گے، ناٹ اونلی کراچی، آل اوور دا سندھ، تاکہ زیادہ اسنیپ چیکنگ بھی ہو، کیمراز بھی ہوں، اس طرح کی وارداتوں میں کمی آ سکے۔ پھر پولیس کی جس طرح ایس ایچ او صاحب بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، اس بات کی آپ کو بہتر بھی بتا سکیں گے کہ جس طرح پیٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے، جس طرح گلیوں میں بھی گشت کیا جا رہا ہے، تو ہم کوشش ایفرٹس تو کر رہے ہیں، لیکن اگین بہت بڑی آبادی کا شہر ہے یہ شہر۔ جب بنا تھا اس کا انفراسٹرکچر یہ تھا کہ اس میں 60 سے 70 لاکھ آبادی ہوگی، آج 3 کروڑ سے زیادہ آبادی، اتنی زیادہ ڈپلائمنٹ نہیں ہے، اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہے کہ ہم ریکروٹ کر سکیں پولیس کو، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح پولیس کام کر رہی ہے، جس طرح سے گورنمنٹ کی بڑی سنسیئر ایفرٹس ہیں، پولیس کو ہدایت بھی ہیں، تو حالات بہتر ہوں گے۔ بس سب نے سن کے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ہم بات پہنچا دیں گے، بات پہنچا دیں گے۔ یقین دہانی وعدہ ابھی تک کسی نے نہیں کیا، جیسے آپ کے سامنے ابھی وزیر اعلیٰ کی جو مشیر تھیں، جو تشریف لائی تھیں، انہوں نے کہا میں سی ایم تک کے پہنچا دوں گی، یہ بات ضرور ہوئی۔ تحریک انصاف کے بھی لوگ آئے، ظفر عباس صاحب بھی تشریف لائے، کئی لوگ آئے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ سب یہ کہہ سن کے تو گئے ہیں، مگر ابھی تک کہ حتمی یقین اور حق الیقین والا معاملات
اس وقت پتہ لگیں گے کچھ عرصے کے بعد کہ کون ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے ساتھ نہیں ہے. آج تک میں 4 دن گزر گئے تو 25 تاریخ ہوا تھا. کیا سندھ حکومت کی طرف سے جیسے کہ سندھ پولیس کی طرف سے کوئی آفیسر آئے جیسے اس نہیں آئے تھے پولیس میں آئے کچھ ایسا کہا ہے کہ ہم اس چیز پہ گھر کو وہ کریں گے؟ نہیں پولیس نے تو یہ بات نہیں کہی ہے. بہرحال انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی قاتلوں کو ہم انشاءاللہ گرفتار کریں گے. ہم نے جو ٹیمیں بنائی ہیں میں یہ عرض کر دوں کہ میں بدگمانی نہیں کروں گا. بہرحال وہ بھی بیچارے اپنا کام انجام دے رہے ہیں. تو مگر جہاں تک میں نے کہا کہ اس کا ازالہ کیا جائے یہ میں ازالے پہ زور دے رہا ہوں کہ اب ان کی کفالت کون کرے گا اس کا ازالہ کون کرے گا یہ مجھے بتا دیا جائے. اس مہنگائی کے دور میں کوئی کسی کا خرچہ پانی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. مجھے تو حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کا ازالہ کون کرے گا. ہو گئی ساری یہ کہانی گزر گئی. اب وہ مجرم گرفتار بھی ہوں گے یا وہ ہوں گے یا نہ ہوں گے یہ وقت بتائے گا. مگر ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ زخم تو کبھی بھی بھرا نہیں جائے گا. ہم اپنے یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جیل جائیں یا کسی کے سہارے پہ. ہمیں تو حکومت وقت سے وہ ہے درخواست کہ ان کے لیے کفالت کا انتظام کیا جائے اور اس کا ازالہ کیا جائے بلکہ سب کے ساتھ کیا جائے. میں نے جو ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ جتنے بھی یہ حادثاتی اور یہ جو ڈکیتی کے معاملات ہو رہے ہیں یہ تب ان کے لیے بھی تو فنڈ قائم کیا جائے نا. جب بلے والوں کے لیے اور تیر کمان والوں کے لیے پیسہ ہے تو بھائی ان کے لیے بھی کرو نا. ان کا کون دیکھے گا. یہ کب ہوش میں آئیں گے. یہ ہے میری گزارش.